بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق ہے انوار شریعت کا سجدہ تلاوت کا بیان۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہوتا ہے سجدہ سہو، جو نماز میں غلطی کے وقت کیا جاتا ہے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے سجدہ تلاوت، یعنی تلاوت کا سجدہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کئی بار پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ قرآن پڑھتے وقت کبھی بیچ میں ایک آیت آ جاتی ہے جس پہ سجدہ لکھا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ سجدہ تلاوت۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، تقریباً 90% لوگ غلط طریقے سے جو ہے اس کو ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے سیکھتے ہیں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ضرور ہوگا۔ تو سوال ہے سب سے پہلا، سجدہ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ جواب، قرآن میں 14 مقامات یعنی 14 جگہ ایسی ہیں جن کے پڑھنے یا سننے سے سجدہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے، اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی 14 آیتیں پوری قرآن میں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے یا سننے سے، ٹھیک ہے، سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اسی سجدے کو ہم سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ادا کریں گے؟ تو اب یہاں پر دیکھیں، بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، یہ چیز دھیان دینے کی ہے۔ تو جواب ہے کہ سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے، یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ بس، نہ اس میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا ہے، اور نہ اس میں تشہد پڑھنا ہے، اور نہ ہی سلام۔ یہاں پہ بہت سے لوگ ہمارے بھائی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور جس طرح سے اور نمازوں میں تکبیر تحریمہ کی طرح نماز ہاتھ اٹھایا جاتا ہے تو اس طرح سے کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر ہم نیت کریں گے سجدہ تلاوت کی، ٹھیک ہے، اور نیت کرنے میں آپ کو کوئی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں بھی کر لیں گے تب بھی کافی ہے، اور صرف آپ کو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں چلے جانا ہے، اور ایک ہی سجدہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہہ کے آپ دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا، پورا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں نہ تو ہم جو ہے سلام پھیرنا ہے، نہ تو اس میں کوئی اتحیات وغیرہ پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹھ کر سجدہ کیا تو سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ یعنی پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے، تو اگر کوئی کھڑا نہ ہو، قرآن شریف پڑھتے پڑھتے ہی قرآن شریف کو مطلب کنارے رکھ کے اور بیٹھ کر ہی اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں چلا جائے، تو کیا ایسے ہو جائے گا؟ تو جواب ہے اس کا کہ ادا ہو جائے گا، مگر مسنون یہی ہے، یعنی سنت وہی ہے کہ کھڑے ہو کر سجدہ میں جائے اور سجدہ کے بعد پھر کھڑا ہو، یعنی ہو تو جائے گا ایسے بھی، لیکن بہتر وہی طریقہ ہے جو پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ کھڑے ہو کر سجدہ میں جائے اور سجدہ کر کے پھر سے واپس کھڑا ہو جائے۔ اب سوال ہے کہ سجدہ تلاوت کی شرائط کیا کیا ہیں، کیا کنڈیشن ہونا چاہیے، کیا شرطیں ہیں اس کے لیے؟ تو جواب ہے سجدہ تلاوت کے لیے تحریمہ کے سوا، تحریمہ یعنی جو نماز میں تکبیر تحریمہ ہوتی ہے، اس تکبیر کے علاوہ وہ تمام شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کو ہم ہٹا کے باقی جو شرطیں بچتی ہیں وہ ساری کی ساری اس کے لیے بھی ہیں۔ مثلا طہارت یعنی وضو ہو اور آپ کا غسل بھی ہو، ستر عورت یعنی آپ کا بدن چھپا ہوا ہو، استقبال قبلہ یعنی کعبہ کی طرف منہ ہونا چاہیے، اور نیت وغیرہ۔ ٹھیک ہے، نیت بھی آپ کی اس میں اندر ہونا چاہیے۔ اور رہی بات وقت کی، تو وقت کی اس میں کوئی شرط نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھیں کہ وقت جو ہے وہ مکروہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب سوال ہے کہ سجدہ تلاوت کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ ہاں، اب اس میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم نیت کریں، کیا بولیں کیا نہ بولیں۔ تو دیکھیں، اس کو یاد کر لیں
جواب ہے کہ نیت کی میں نے سجدہ تلاوت کی اللہ تعالیٰ کے لیے واسطے، اللہ تعالیٰ کے واسطے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو ایک بات میں اور بتا دوں کہ اگر آپ یہ نہیں بھی کہیں گے، صرف آپ دل میں سوچ بھی لیں گے اتنا، تب بھی آپ کا سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن کہہ لینا یہ مستحب اور بہتر ہوتا ہے. سوال: اردو زبان میں آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھا تو سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ یعنی جو سجدے والی آیت ہے، تو اگر اس کا کسی نے ترجمہ پڑھ لیا تو اس سے واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جواب ہے کہ اردو یا کسی زبان میں آیت سجدہ کا ترجمہ پڑھنے اور سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ترجمہ چاہے ہم پڑھیں یا ہم کسی سے سن لیں، دونوں صورتوں میں سجدہ واجب ہو جائے گا، چاہے وہ ترجمہ کسی بھی زبان کا ہو. ٹھیک ہے. چاہے وہ اردو میں ہو، چاہے وہ انگریزی میں ہو یا کسی اور زبان میں ہو، ترجمہ سننے بھی سے بھی سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. اگلا سوال ہے کہ کیا آیت سجدہ پڑھنے کے بعد فوراً سجدہ کر لینا واجب ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ اگر آیت سجدہ نماز کے باہر پڑھی ہے تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں ہے. ہاں، بہتر ہے کہ فوراً کر لے، اور وضو ہو تو تاخیر کرنا مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ نماز کے باہر پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کا وضو ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسی وقت پڑھ لیں، کر لیں. ٹھیک ہے. اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو، اور اگر مکروہ وقت نہیں ہے اور پھر بھی آپ نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ایسا کرنا نہیں چاہیے. اب سوال ہے کہ اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی ہے تو کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے کہ اگر نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب ہے. ٹھیک ہے. جہاں پر بھی جس آیت پر جو ہے ہمارا سجدہ واجب ہوگا، فوراً وہیں پر ہمیں سجدہ کر لینا ضروری ہے. اور اگر 3 آیت سے زیادہ کی تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا. یعنی اس کے آگے اگر 3 آیتیں پڑھ دیں اور سجدہ نہیں کیا تو پھر یہ پڑھنے والا گنہگار بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر فوراً نماز کا سجدہ کر لیا، یعنی آیت سجدہ کے بعد 3 آیت سے زیادہ نہ پڑھا اور رکوع کر کے سجدہ کر لیا، تو اگرچہ سجدہ تلاوت کی نیت نہ بھی کی ہو، سجدہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ آیت سجدہ کرنے کے بعد صحیح طریقہ تو یہی ہے کہ آپ سیدھا جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے واپس کھڑے ہو جائیں اور اپنی آگے کی صورت پڑھ کر رکوع کریں. ٹھیک ہے. اور اگر دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ پڑھتے پڑھتے جو ہے سجدہ والی آیت پر رکوع کر دیتے ہیں، اس کے بعد سجدہ کرتے ہیں، تب بھی آپ کا ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے پوچھنا ہو تو نیچے آپ کمنٹ کر دینا، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دے دوں گا. اگلا سوال ہے کہ ایک مجلس میں سجدہ کی ایک آیت کو کئی بار پڑھا تو ایک سجدہ واجب ہوگا یا کئی سجدے واجب ہوں گے؟ ہاں، اب یہ بہت ہی خاص سوال کہ ایک جگہ پر کسی نے ایک آیت کو بار بار پڑھا، ایک ہی آیت جس کے اندر سجدہ تلاوت ہے. مثال کے طور پہ بچے جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں یا جو لوگ یاد کرتے ہیں قرآن پاک زبانی، تو اب ان کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے ایک ہی آیت کو. تو اگر ایسی صورت ہو تو پھر کیا ہے جواب اس کا کہ ایک مجلس میں یعنی ایک ہی جگہ پر سجدے کی ایک آیت کو بار بار پڑھنے یا سننے سے ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک ہی آیت ہے اور ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو آپ چاہے اس کو 100 مرتبہ پڑھیں یا 100 مرتبہ اس کو سنیں، آپ کے اوپر ایک ہی سجدہ کرنا واجب ہوگا. اب سوال ہے کہ مجلس میں آیت پڑھی یا سنی اور سجدہ کر لیا، پھر اسی مجلس میں وہی آیت پڑھی یا سنی تو دوسرا سجدہ واجب ہوگا یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اس کو دوبارہ سے سن لیں. یعنی کسی مجلس میں آیت پڑھی گئی یا سنی گئی اور آپ نے سجدہ کر لیا،
اور پھر اسی مجلس میں وہی آیت دوبارہ پھر پڑھی گئی یا سنی گئی تو دوبارہ واجب ہوگا سجدہ یا وہی والا کافی ہے؟ تو جواب ہے کہ دوسرا سجدہ نہیں واجب ہوگا، پہلے والا سجدہ ہی کافی ہے اگر آیت وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آیت بدل گئی تو پھر دوبارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ اب سوال ہے کہ مجلس، اب دیکھیں مجلس کیا ہے، مجلس بدلنے اور نہ بدلنے کی کیا صورتیں ہیں، یعنی مجلس بدلنا کس کو کہیں گے؟ تو جواب ہے کہ 2-1 لقمہ کھانا یا 2-1 گھونٹ پانی پینا یا کھڑا ہو جانا 2-1 قدم چلنا یا سلام کا جواب دینا 2-1 بات کرنا اور مسجد یا مکان کے ایک گوشہ سے دوسرے گوشہ کی طرف چلنا، یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف چلنا، ان تمام صورتوں میں مجلس نہیں بدلے گی، ٹھیک ہے۔ ان صورتوں میں یعنی مجلس جو ہے وہ، اس پر حکم یہ نہیں دیا جائے گا کہ جو ہے مجلس بدل گئی، تھوڑا بہت اگر چلا ہے۔ ہاں اگر مکان بڑا ہے جیسے شاہی محل ہے تو ایسے مکان میں ایک گوشہ سے دوسرے میں جانے سے بدل جائے گی، اور 3 لقمے کھا لینا، ٹھیک ہے، یا 3 گھونٹ پانی پینا یا 3 کلمے بولنا یعنی 3 بات بول دینا، 3 قدم میدان میں چلنا اور نکاح یا خرید و فروخت کرنا، یعنی کوئی چیز خریدنا یا بیچنا، ان تمام صورتوں میں مجلس بدل جائے گی۔ تو مجلس بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہی آیت دوبارہ پڑھی گئی تو پھر آپ کے اوپر سجدہ دوبارہ سے واجب ہو جائے گا۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو نیچے آپ کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔